الرحمن الرحیم دوستو، اس وقت ہم مارٹن پارک میں ہیں۔ بارش تھم چکی ہے، سہانا موسم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بادل برسنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دوست احباب فیملیز ادھر انجوائے کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کی ملاقات کر رہے ہیں استقامت کے پہاڑ حافظ حیدر صاحب، جمعیت علماء اسلام کے یہ لیڈر ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے بہت کام کیا۔ ان سے بات السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحب اپنی سیاسی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سیاسی زندگی ایک جد و جہد کا نام ہے۔ مسلسل آپ ایک نظریے کے ساتھ قائم رہتے تو اس کے ساتھ آپ اٹیچ رہتے اور لوگوں کو دکھ درد میں شریک ہوتے، تو بس یہی سیاسی زندگی ہے۔ آپ صاحب آپ یہ کتنے عرصے سے یہ ادھر جو یہ میں 1998 سے جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہوں۔ جامعہ شریف میں جب لیکچرار تھا تو پھر ساتھ ہی مجھے دعوت دی تو میں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے اچھی نہ کوئی جماعت ہے، نہ کسی کے پاس اتنا اچھا نظریہ ہے، نہ کوئی ویژن ہے۔ حالانکہ میں نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب اور بہت سے سب پارٹیوں کے لیڈروں سے میں ملا ہوں، خاص کر کے عمران خان صاحب سے بھی، لیکن مجھے جو مولانا فضل الرحمان صاحب میں بات نظر آئی وہ کسی لیڈر میں نہیں ہے۔ اس لیے میں بہت امپریس ہوں ان سے، اور کسی اور پارٹی کا سوچتا بھی نہیں۔ صرف جمعیت علماء اسلام میرا نظریہ ہے اور وہی میرا مقصد ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں لائک کرتا ہوں۔ اب سب کیا وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی آج تک حکومت نہیں بن سکی؟ ان کا ویژن آپ کہتے ہیں بہترین ہے، حکومت اس لیے نہیں بنتی کہ لوگوں کا انٹرنیشنل مافیا وہ علماء کو، مولویوں کو اور مذہبی رجحانات رکھنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تو ان کے راستے میں رکاوٹیں نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کھڑی کی جاتی ہیں، اور نادیدہ قوتیں بھی مخالف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پروان نہیں چڑھتا۔ ناچ گانا پسند کرنے والے لوگ اور اسلام سے دور جتنے بھی جو پروگرام اور ہے سارے، وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اور بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں۔ میڈیا ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور مذہبی اور جو ہے نا اسلام پسند لوگوں کو میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ ہمارے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کے جلسے ہوں اور میڈیا ان کو نہیں دکھاتا، جبکہ لوگوں کی کرسیاں ہی لگ رہی ہیں تو ان کرسیوں کو میڈیا دکھائی جائے گا جی کرسی آ گئی ہے، اب ٹرک آ گیا، اب ٹرک جا رہا ہے، اب صفائیاں ہو رہی ہیں، اتنی کوریج دیتا ہے۔ اور ہمارے اتنے بڑے بڑے ملک میں کانفرنسز ہوتی ہیں، کراچی میں ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی، اب لاہور میں 7 ستمبر کو ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا لاہور میں 7 ستمبر کو، ختم نبوت کے نام سے، لیکن ہمارا میڈیا خاموش ہو جاتا ہے اور نہ وہ اس کو دکھاتا ہے۔ اور پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ایسی جو اتنے بڑے جلسے کر سکے، اور وہ بھی صرف مردوں کے، اس میں خواتین شامل نہیں ہوتی۔ تو اگر خواتین کو شامل کریں تو آپ اس سے بھی اور ڈبل پھر یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے چونکہ صرف مرد حضرات آتے ہیں تو وہ اتنی بڑی کوریج کے باوجود، اتنی بڑی تعداد کے باوجود میڈیا نہیں دکھاتا، لیکن ہم اپنے نظریے پہ، اپنے موقف پہ عوام کو اپنا وہ نظریہ سناتے بتاتے، اور عوام ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے، تو اس لیے ہم بھرپور اپنے مذہب اور نقطہ نظر کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا آپ صاحب ایسا ہے کہ آپ کوئی میرا خیال ہے 50 سال ہو گئے آپ کو جماعت سے وابستہ ہیں، اور اس وقت حکومت بھی جماعت کی ہے، مہنگائی پھر بھی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی حکومت بھی ہے؟ نہیں، جماعت کی حکومت نہیں ہے، اور ہم جمعیت علماء اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اور 50 سال نہیں ہوئے، 50 سال تو میری عمر بھی نہیں ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت خوش ہوں، میں ہیپی ہوں، مجھے 25-30 سال ہو گئے اس جماعت کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر حکومت آئے گی تو ہم اپنی پالیسی بنائیں گے، ہم IMF کے پالیسیوں سے ملک کو نہیں چلانا ہم نے انشاءاللہ۔ جیسے IMF کی پالیسیاں ختم ہوگی، اپنی پالیسیاں بنائیں گے تو یہ پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا، مہنگائی بھی کنٹرول میں ہو جائے گی۔ اب صاحب آپ اس وقت موجودہ حکومت کے الائی ہیں، آپ حکومت کو کیوں نہیں یہ تجویز دیتے گا IMF کے چنگل سے نکلے؟ آپ بھی ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم ان کا حصہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہمارے MNA بھی ہیں، MPA بھی ہیں، لیکن ہم حکومت کے ساتھ کسی بھی اسمبلی میں نہیں ہے۔ بلوچستان اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور KP کے جہاں جہاں ہمارے MP ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہم اپنی رائے اور تجویز دیتے ہیں کہ بے حکومت ہوش کے ناخن لے۔ خاص کر کے بجلی کا جو طوفان عوام پہ گرا رہی ہے، وہ عوام گھروں میں تو کو برداشت کر لیں گے، لیکن انڈسٹری بالکل ہی تباہ ہو رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور وہ کمپیئر کرتے ہیں چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، تو وہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ انڈسٹری اٹھے گی تو ملک چلے گا، اور انڈسٹری نہیں چلے گی، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، تو پھر کیسے ملک کو چلاؤ گے؟ آپ صاحب اب یہ بتائیں کہ
क्योंकि आप समझते हैं कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। बेशक आप हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल हैं, लेकिन आप फिर एहतजाज क्यों नहीं करते अपने, जिस तरह पहले आप करते थे इमरान हम खान के दौर भरपूर में, आप जिस तरह रात दिन सड़कों पे थे। अब ऐसा क्या वजह है? अब तो पेट्रोल को भी आग लग गई है और बिजली तो नाक़ाबिल बर्दाश्त है, लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं। जी। अब मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी शायद मालूमात में भी कमी है। हमारा मुज़फ़्फ़रगढ़ में इतना बड़ा मिलियन के हिसाब से लोग आए, बहुत बड़ा जलसा हुआ, और अब इसी सिलसिले में हम लाहौर में जलसा है 7 तारीख को। इससे पहले कराची में हुआ, कराची की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ था। तो हमारी जमात मुसलसल सड़कों पे मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, आप हुकूमत का हिस्सा भी तो है ना? नहीं, हुकूमत के हिस्सा हम नहीं है कहीं भी। आपकी वजारतें ली हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी भी सूबे में किसी भी जगह हमारे पास ना वजारतें, ना हम किसी हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में पुरअमन इंतखाबात हों और धांधली से साफ शफाफ इंतखाबात हों, और फिर जो हुकूमत बने। जब लेबर पार्टी उधर देखें, अब यूके में जी जी। वहाँ इलेक्शन हुआ आज रात, और अगले दिन उन्होंने कहा जी हम मानते हैं इलेक्शन को, और जनाब उनके दूसरी पार्टी 14 साल जो हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने अगली पार्टी को कहा जी ये पकड़ें जनाब, आप वज़ीर-ए-आज़म, हम मानते हैं आपको। खींचतानी ना हो, मुल्क की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए सब पूरी कौम, सब पार्टियाँ मिलकर कोशिश करेंगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। अगर लाते खींचेंगे एक दूसरे की अपने मफाद के लिए, तो इससे नुकसान होगा अपना भी, मुल्क का भी, और कौम मिलत का भी। अब सब ये अभी आपकी जमात से ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि ये इलेक्शन भी धांधली ज़दा था, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो इसी धांधली के सिलसिले में हम कह रहे हैं कि भाई